ہے کہ کس طریقے سے اس ملک میں ایک طاقتور شخص قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے اور آپ کے میرے پہ مقدمہ ہو تو بیل کے لیے کورٹ جانا پڑتا ہے۔ یہ واحد آدمی ہے کہ جس کو کورٹیں کہتی ہیں کہ آپ اپنی مرضی کے ٹائم پر تشریف لائیں اور جب آپ کا دل کرے آپ عدالتوں میں آ کے حاضری لگوا لیں۔ اس کے علاوہ یہ سہولت بھی اسی شخص کو میسر ہے کہ فرد جرم عائد کرنے کی باری ہو تو یہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے شہر میں موجود ہونے کے باوجود، عدالت کے قریب ہونے کے باوجود یہ عدالتوں میں نہیں جاتے اور پھر اپیل کر کے کسی نہ کسی اعلیٰ عدالت سے کوئی نہ کوئی رعایت، کوئی نہ کوئی سٹے آرڈر، کوئی نہ کوئی تاخیری حربہ جو ہے وہ استعمال کرنے میں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ میری سیاسی جو بھی تجربہ ہے اس میں میں نے آج تک قانون کے ساتھ کھلواڑ کر کے عدلیہ سے اتنا ریلیف لیتے ہوئے کسی پاکستان کے سیاسی لیڈر کو آج تک نہیں دیکھا۔ اور آج جو واقعہ پیش آیا یہ کیس توشے خانے کا کیس ہے جس میں بشرا بی بی اور عمران نیازی نے اربوں روپے کے تحائف جو پاکستان کی سرکار کی ملکیت تھے، جو پاکستان کی عوام کی ملکیت تھے، ان کی کم قیمتیں لگوا کر ان کو بہت مہنگے داموں بلیک مارکیٹ میں فروخت کر کے تو ان کا پیسہ اپنی جیب میں ڈالا۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ کیس اتنا سنگین نہیں ہے یا اتنا سنجیدہ نہیں ہے، یہ کیس چوری کا کیس ہے اور یہ چوری کوئی کروڑوں روپے کی چوری نہیں ہے، یہ اربوں روپے کی چوری ہے جو عمران نیازی نے اور اس کی اہلیہ نے کی ہے۔ اور اس کیس میں معاف کیجیے گا، عدالتیں فرد جرم عائد کرنے کے لیے اس کو بلا رہی ہیں اور بار بار بلا رہی ہیں اور یہ عدالتوں کے سامنے پیش ہونے سے قاصر ہے، گریزاں ہے۔ اب جب آپ نے اپنی بیوی جس سے آپ نے عدت کے دوران نکاح کیا تھا وہ بھی ایک جرم ہے۔ آپ اسلامی قانون اگر دیکھیں تو کیا عدت کے دوران نکاح ممکن ہے؟ مفتی سعید صاحب کی پریس کانفرنس بالکل کلیئر ہے، سلیم صافی صاحب کے ساتھ انہوں نے شو کیا۔ اب اس بیوی کے ساتھ مل کے آپ نے توشہ خانہ سے اربوں روپے کے تحائف چوری کیے۔ ایک چوری یہ کی کہ ان کی کم قیمت لگوائی، 1 ارب کی گھڑی ہے تو اس کی قیمت لگوائی 50 لاکھ روپیہ، وہ کم قیمت لگوا کے اس کو گھر سے باہر بھی نہیں جانے دیا۔ پیرنی صاحبہ ہاتھ میں پکڑ کے تحفوں کو بیٹھتی تھی، جس طرح کوئی چور چکا جب کوئی چوری کرتا ہے تو وہ سینے کے ساتھ لگا کے رکھتا ہے اپنی چوری کے مال کو، تو اس کو باہر کی ہمیں دیتی تھی۔ تو وہ ایویلیویٹرز کو بلایا گیا، کم قیمت لگوا کے سرکاری خزانے میں 20% جمع کرا کے وہ اربوں روپے کے تحفے بلیک مارکیٹ میں بیچ کے وہ پیسہ ہڑپ کر گئی۔ اب وہ کہہ رہے معمولی کیس ہے توشہ خانہ کا، تمہارے پہ فرد جرم عائد ہونی ہے، تم نے چوری کی ہے، تم چور ہو۔ اس کا والد اکرام نیازی بھی سرکاری انجینئر تھا، اس کو بھی بھٹو صاحب کے دور میں نوکری سے کرپشن پہ برخاست کیا گیا تھا 303 میں۔ یہ نسل در نسل چوری کا سلسلہ جاری ہے اور یہ جو توشہ خانہ ہے فرد جرم عائد ہونی ہے۔ آج پولیس کیوں گئی تھی؟ حکومت کی منشا پہ نہیں گئی تھی، پولیس عدالتی آرڈر کی تعمیل کروانے گئی تھی کہ عدالت آپ کو بلا رہی ہے عمران نیازی صاحب، توشہ خانہ کے کیس میں آپ پہ فرد جرم عائد ہونی ہے، اس کیس نے آگے چلنا ہے۔ توشہ خانہ کے کیس میں یہ بزدل، یہ ڈرپوک نیازی پیش نہیں ہو رہا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ فرد جرم عائد ہوئی، اس کی اور اس کی بیوی نے جو اربوں روپے
ہڑپ کر لیے ہیں سرکاری خزانے کے، جس کو یہ معمولی کیس کہتا ہے، واقعی اس کے نزدیک یہ معمولی چوری ہے کیونکہ اس کو کئی سو ارب کی عادت ہے۔ جو شخص خانہ کعبہ کے ماڈل والی گھڑی بیچ دے، استغفر اللہ، خانہ کعبہ کا ماڈل بنا ہے، سعودی ولی عہد کا تحفہ ہے، بندہ تبرک کے طور پہ رکھ لیتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ بنا ہے، خانہ کعبہ کی تصویر والی میں گھڑی کس طرح بیچ سکتا ہوں؟ اتنا بے شرم ہے، اتنا بے غیرت ہے کہ وہ سعودی ولی عہد کا تحفہ جو دنیا میں ایک پیس ہے وہ بلیک مارکیٹ میں بیچ دیا، اس کے بھی پیسے کھا گیا، پھر جعلی رسید بنوائی کہ یہ F6 کی دکان پہ یہ میں نے بیچا ہے چند لاکھ کا۔ بھئی خانہ کعبہ کے ماڈل والی گھڑی کو تو بخش دیتے، یہ اچھی ریاست مدینہ ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وہاں پہ مذہبی نعرے لگوا رہا ہے، وہ شخص جس نے عدت میں نکاح کیا، جس کی ناجائز بیٹی ہے، جس نے خانہ کعبہ کی ماڈل والی گھڑی بلیک مارکیٹ میں بیچی ہے، وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم چور ہیں۔ یہ غور سے سنیں، وہ شخص جس نے عدت میں نکاح کیا، جس سے کیا، اس نے ساری چوری چکاری کر کے اربوں روپے کے توشہ خانہ کے تحائف بلیک مارکیٹ میں بیچے، اور ایک بیٹی ہے جس کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے اور دوسروں کو اسلام کا سبق اس زبان سے دے رہا ہے۔ یہ کام نشے کے بغیر ممکن نہیں ہے، نشے کا عادی شخص ہے۔ رانا ثناء اللہ پہ کیس بنایا، اس دن پریس کانفرنس میں آپ سب کے سامنے اس نے اپنی ایک نوسٹرل کو دبا کے یوں کھینچا۔ بندہ اس سے یہ پوچھے کہ ٹیرین جیڈ وائٹ کا کیس اسلام آباد میں چل رہا ہے، وہاں پہ میرٹ پہ کیوں نہیں آرگیو کرتے؟ سیتا وائٹ سسک کے دنیا سے چلی گئی، لاس اینجلس کی کورٹ میں گئی، وہاں اس نے کہا کہ جی میں چاہتی ہوں کہ یہ میری بیٹی ہے، عمران خان اس کو اون کرے، میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی کا پتہ نہیں، عمران خان اس بچی کو اون کر کے یا ڈی این اے ٹیسٹ کرائے۔ لاس اینجلس سپیریئر کورٹ کا آرڈر ہے کہ عمران خان اس بچی کا والد ہے۔ اب یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ کوئی اخلاقی بات نہیں ہے، کوئی بھی ایم این اے، ایم پی اے، پبلک آفس ہولڈر کوئی بھی چیز چھپائے، وہ دولت ہو، وہ اثاثے ہوں، وہ اولاد ہو، آپ کی نااہلی ہوتی ہے۔ ایک وزیر اعظم کو جب بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا گیا ہے تو دوسرا جو ہے وہ بیٹی کا جواب دے کورٹ میں، وکیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں، میرے دانت میں درد ہے، ہفتے کی تاریخ ڈال دیں، میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، 2 ہفتے کی تاریخ ڈال دیں۔ عمران خان اس کیس میں بھرپور کوشش یہ ہے کہ مینٹینیبلٹی پہ، یعنی میرٹ پہ نہیں آرگیو کرنا چاہتا کہ یہ بیٹی ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، پتہ ہے نااہلی ہوگی، پتہ ہے کہ یہاں پہ یہ ذمہ دار ہے، یہ مجرم ہے، وہ وہاں پہ مختلف ہیلے بہانے استعمال کر کے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے کہ یہ کیس مینٹینیبلٹی سے آگے مت چلے، یہ میرٹ پہ کیس نہ سنا جائے۔ اب جو سہولیات عدلیہ کی طرف سے اس کو فراہم کی جا رہی ہیں، اس چوری چکاری، ایک اولاد ہونے کے باوجود جو ڈکلیئرڈ نہیں ہے، یہ کیا باقی سیاستدانوں کو ریاست پاکستان میں میسر ہے؟ فرد جرم ہمارے پہ روزانہ کی بنیادوں پر لگتی تھیں، جھوٹے کیسوں میں۔ یہ اربوں روپے کی چوری کر کے عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے، اور جب عدالتی حکم نامے کی تعمیل کروانے کے لیے پولیس جاتی ہے، یہ ایک ڈرپوک چوہے کی طرح بل میں گھس جاتا ہے۔ آج آپ یقین مانیں ہمیں اندر سے اطلاعات آئی ہیں، اس نے اپنے آپ کو کمرے میں لاک کر لیا، کمرے میں لاک کر کے کوئی پانی دینے بھی جاتا تھا تو اس کا کہتے ہیں کہ آگے سے آواز آتی ہوئی، باقاعدہ اس کا وہ پنجابی میں کہتے ہیں ترا نکل جاتا تھا اگر کوئی نوک بھی کرتا تھا کہ خاصا پانی پی لیں تھوڑا سا۔ کچھ اندر سے تھوڑی بہت سسکیوں کی بھی آوازیں آئی ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جو گرفتاری کے خوف سے آج اپنے آپ کو لاک کر کے، اور شبلی فراز کو اس نے فون کر کے کہا باہر کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں، خدا کا واسطہ مجھے گرفتار نہ ہونے دینا۔ شبلی فراز صاحب نے ایک تحریر دی، جھوٹی تحریر جو عدالت میں پیش ہوگی، خاطر جمع رکھیں۔ وہ کیا تحریر ہے کہ خان صاحب گھر پہ نہیں ہیں، ہم ان کو عدالت میں پیش کروا دیں گے۔ خوف کا عالم دیکھیں کہ یہ اتنا، یہ جو بڑکے مارتا نا آ کے ٹی وی کے اوپر کہ میں فلاں کر دوں گا، دھمکا کر دوں گا، اتنا سا دل ہے، ایک رات حوالات میں نہیں گزار سکتا، روتا ہے، چیخیں مارتا ہے۔ تو آج جب اس نے اپنے آپ کو لاک کیا، لاک کر کے تحریر لکھوا دی کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، چند لمحوں بعد گھر میں ہی نمودار ہوا اور لان میں تقریر کی،
عدالتیں اس بات کو دیکھ رہی ہیں. آج عدالتی آرڈر کے تحت عدالتی آرڈر کی تعمیل کروانے پولیس گئی تھی. 7 تاریخ کو توشہ خانہ کا کیس ہے. اربوں روپے کی گھڑیاں چوری کی ہیں, زیورات چوری کیے ہیں, بلیک مارکیٹ میں بیچے ہیں. بطور وزیر اعظم اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا. بتانا ہوگا عدالت کو کہ فرد جرم کیوں نہیں عائد ہونے دی جا رہی. کیا وجہ ہے کہ فرد جرم آج تک عائد نہیں ہوئی؟ کیونکہ یہ ان کیسز سے بھاگنا چاہتا ہے, تاخیر کا شکار کرنا چاہتا ہے. یہ اتنا گھٹیا آدمی ہے کہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے جو فراگوگی پیسے لیتی تھی یا جو ٹھیکوں کے پیسے آتے تھے وہ سارے بھی بشرا بی بی کے غلے میں جمع ہوتے تھے. گھر میں غلہ رکھا ہوا ہے, اور وہ غلہ ایسا ہے کہ اس میں کروڑوں روپے اربوں روپے کے چیک ہیں. وہ چیک جمع ہوتے ہیں اس کے اندر, جب کیش کرانا ہو کیش کرا لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ فراگوگی کے اکاؤنٹ میں جو عمران خان کی بینامی دار ہے 1.6 ارب روپیہ کیش ڈپازٹ 3 سال میں آیا ہے. میرے پاس ساری تفصیلات موجود ہیں. یہ جو معمولی کہہ رہا ہے نا, معمولی, میں تو بس تھوڑا سا ہی کرتا ہوں. 1.6 ارب جو کیش ڈپازٹ آیا ہے فراگوگی کے اکاؤنٹ میں, سارا بینامی پیسہ اس کا ہے. توشے خانے کی گھڑیاں بیچتی وہ سارا پیسہ اس کا ہے. جو ٹھیکوں میں پوسٹنگ ٹرانسفر میں کمیشن لیتے رہے وہ سارا پیسہ اس کا ہے. ذریعہ آمدن عمران خان کا پورے پاکستان کو نہیں پتا. مجھے آپ بتا دیں, آپ صحافی بیٹھے ہیں, مجھے بتا دیں 400 کنال کا محل مینٹین کیسے ہوتا ہے, اس کا ذریعہ آمدن کیا ہے, یہ پیسے کہاں سے کماتا ہے. میں کئی 100 ٹاک شوز کیے ہیں, میں نے ہمیشہ پوچھا ہے کہ اس کا ذریعہ آمدن بتا دیں. پی ٹی آئی کا کوئی رہنما ذریعہ آمدن نہیں بتا سکا کہ یہ پیسے کہاں سے کماتا ہے, کہاں سے خرچتا ہے. اب اس میں توشہ خانہ کا کیس اب حتمی مراحل میں داخل ہونا ہے, ٹرائل چلنا ہے. ڈر اور خوف کی وجہ سے جس تہ خانے میں یہ چھپتا ہے, یا جہاں پہ آج یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس نے پہلے جب پولیس کی اطلاع تھی اس نے اپنے آپ کو واش روم میں لاک کیا, بڑی مشکل کمرے میں آ کے پھر کنڈی لگائی, اور 3-4 لاکس ہیں جو یہ لگاتا ہے. اور یہ اتنا ہی بہادر ہے کہ عورتیں اور بچے باہر جمع کر کے اور اندر سے کہہ دی جی میں گھر پہ نہیں ہوں, خدا کا واسطہ مجھے ریسٹ نہ ہونے دینا. ٹیرین جیٹ وائٹ کا جواب دینا نا کسی نے اس ملک میں, یا نہیں دینا, یا یہ جائز ہے کہ آپ اپنی بیٹی ڈکلیئر نہ کریں تو کوئی بات نہیں, آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. عدالتوں کو وہی سلوک کرنا ہوگا جو ہر پاکستان کے عام شہری کے ساتھ کیا جاتا ہے جب وہ عدالت میں نہیں پیش ہوتے. کسی عام شہری کا, آپ کے میرے جیسے کا, جب ناقابل ضمانت اریسٹ وارنٹ جاری ہوتا ہے تو عدالتوں میں پیش ہونا پڑتا ہے. عدالتوں کے سامنے اپنے خلاف لگائے گئے الزامات کا جواب دینا ہوتا ہے. کیمرے پہ آ کے جواب دینا کافی نہیں ہے. مگر ڈر اور خوف اتنا ہے کہ ایک جھوٹی خبر پھیلا دی جاتی, میں قتل ہو جاؤں گا عدالت گیا, تو اندازہ کریں یہ احتساب کے عمل سے اتنا ڈرتا ہے, توشہ خانہ کی گھڑیوں کا جواب دینے سے, چوری چکاری ڈکیتی کا جواب دینے سے اتنا ڈرتا ہے کہ یہ اب کہتا ہے کہ جی عدالتوں میں گیا تو میں قتل ہو جاؤں گا, مجھے عدالتوں میں مت لے کے جاؤ, میں گھر میں ہی رہوں. اور جو آج آپ نے ٹیپ سنی جو وہاں پہ باہر کاروبار چل رہا ہے زمان پارک کے, جو وہاں پہ نازیبہ حرکات چل رہی ہیں, کون اس کا نوٹس لے گا؟ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر؟ ہم اکانومی کو بھی ٹھیک کریں, ہم ایک خستہ بستہ پاکستان چھوڑ کے جائیں. 2018 میں 4 سال میں پوری معیشت کا بھٹا بٹھا دیا, کیونکہ سارا دن پیسے جمع کرنے کی ترکیبیں, یہ پورا گینگ بیٹھتا تھا, فراگوگی, احسن جمیل گجر, عمران خان اور بشرا بی بی, اور بیٹھ کے طے کرتے تھے کہ آج اس ملک کو کس طرح لوٹنا ہے, کس طرح اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا ہے. اور یہ عجیب منطق بن گئی ہے کہ 400 بندہ لاؤ اور عدالتوں سے جو مرضی آرڈر لے لو. کل کو کلبھوشن جادو آئے گا 400 بندے لے کے, اپنی مرضی کا آرڈر لے جائے گا اس عدالتوں سے. چوری تم کرو, چکاری تم کرو, بیٹی کو تم نہ ڈکلیئر کرو, عدت میں نکاح تم کرو, قوم کے اربوں روپے تم لوٹو, اور اس کے بعد کمرے میں اپنے آپ کو لاک کر لو. یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ پاکستان کا کوئی سیاسی رہنما اپنے آپ کو کمرے میں بھی لاک کر سکتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو تختہ دار پہ چڑھ گئے, پھانسی سے جھول گئے, قربانی دی, بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہو گئی, میاں نواز شریف نے اٹک قلعہ کاٹا, میاں شہباز شریف, مریم نواز نے جیلیں کاٹی, اپنی والدہ کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے آ گئیں, سامنا کیا عدالتوں کا بھی جیلوں کا بھی. یہ واحد آدمی ہے جب عدالتیں بلاتی ہیں یا ہلکا سا کہ نوٹس آیا تو یہ کمرے میں اپنے آپ کو لاک کر لیتا ہے اور چیخیں مارتا ہے.
یہ نشے کے استعمال کی کثرت ہے. میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ. ہم اب کوئی من نہیں کریں گے اس معاملے پہ. پوری دنیا جانتی ہے جن پارٹیز میں چرس استعمال ہوتی تھی, کوکین استعمال ہوتی تھی. یہ اس کا خوف ہے کہ میں اگر جیل میں چلا گیا تو مجھے یہ اشیاء وہاں پہ میسر نہیں ہوں گی. آج اس نے کسی ادارے کے افسر کے بارے میں کہا کہ وہ حیوان ہے. میں صرف یہ کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں کہ حیوان وہ ہوتا ہے جو نشہ کثرت سے استعمال کرے, جو عدت میں شادی کرے, جو توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچ دے, جس کی ناجائز بیٹی ہو, جو قوم کے ترقیاتی منصوبوں میں سے کمیشن اور کٹ رکھ کے کھا جائے اور پنجاب میں پرویز الہی اور مونس الہی کو رکھے تاکہ وہ اس کو پیسے کما کے دیں. خوفناک کہانی ہے اربوں روپے کی. کیسز چل رہے ہیں, مقصد صرف ایک ہے. پہلی بچاؤ تحریک چلی, پھر جیل بھرو کے نام پہ ڈوب مرو تحریک چلی. اب یہ کالا دھن بچا کے عدالتوں سے راہ فرار اختیار کرنے کی تحریک چلا رہا ہے اس نام پہ کہ میں قتل ہو جاؤں گا اگر میں عدالتوں میں گیا. اس سے ڈرپوک بزدل لیڈر پاکستان کی تاریخ میں نہ کبھی آیا نہ کبھی آئے گا. لوگوں کو درس دیتا ہے جیل بھرو کا, نہی عن المنکر, امر بالمعروف کا, اور اپنے کرتوت یہ ہیں کہ منشیات بھی استعمال کرنی ہے, چوری چکاری بھی کرنی ہے, کمیشن بھی کھانا ہے, ڈاکے بھی ڈالنے اور عدالتوں میں پیش بھی نہیں ہونا. حکومت اتنی کمزور نہیں ہے کہ اگر وہ چاہے آپ کو زمان پارک کی کوٹھی کے پارک سے نہ اٹھا سکے. میک نو مسٹیک. مگر ایک پروسیس ہے لا کا, ایک ڈیو پروسیس ہے. عدالتی حکم نامہ آیا تھا, عدالتوں نے کہا تھا, عدالتی آرڈر کے تحت آپ کو وہ حکم نامہ طلبی وصول کروا دیا گیا کہ آپ نے اس ڈیٹ کو عدالت میں آنا ہے. پولیس جو آج گئی تھی, جو میری بات ہوئی ہے, وہ حکم نامہ موصول کروانے گئی تھی, حکم کی تعمیل کروانے گئی تھی کہ آپ نے عدالت میں آنا ہے. آپ کی بیوی اور آپ نے اربوں روپے کے تحفے بیچے جو پاکستان کو ملے تھے دوست ممالک کی طرف سے. آپ نے خانہ کعبہ کی گھڑی بیچی اور پیسے ہڑپ کر گئے ہیں. اس کا جواب دینے آپ نے عدالت میں آنا ہے. تو یہ اس ایک عدالت کے حکم نامے کے ڈر سے اپنے آپ کو کمرے میں لاک کر کے رونا شروع کر دیا. یہ حقیقت ہے اس کی. اندر سے کھوکھلا آدمی ہے, اندر سے ایک گندا انسان ہے جس نے پوری قوم کو مذہب کے نام پہ آگے لگایا ہوا ہے, اور منافقت اور جھوٹ کے علاوہ اس کو دوسری کوئی بات نہیں آتی. ہر دفعہ یو ٹرن لیتا ہے, کال و فیل میں تضاد ہے. تو جو اربوں روپے لوٹے اس کا کس نے جواب دینا ہے؟ بشرا بی بی کو بلائیں وہ بولیں گی, یا فرا کو دبئی میں اریسٹ کروائے تو وہ جواب دے گی. یہ ہر جگہ خواتین کے پیچھے چھپ رہا ہے. باہر بھی خواتین اور بچوں کی ڈھال ہے, گھر کے اندر بھی یہی حساب ہے. تو چوری تو خان صاحب آپ نے کیا ہے, یہ کبھی زندگی میں بٹوا نہیں رکھا. یہ فری لوڈر ہے, فری لوڈر. گھر کا خرچہ کوئی اور چلاتا ہے, گاڑی کسی اور کی ہے, پیٹرول کوئی اور ڈلواتا ہے, جہاز کسی اور کا ہے. ساری عمر علیم خان صاحب کی فنڈنگ, جہانگیر خان ترین صاحب کی فنڈنگ, فلان دوست کی فنڈنگ لو, استعمال کرو اور ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دو لوگوں کو. یہ اسٹیٹ آف پاکستان استعمال نہیں ہوگی. اسٹیٹ آف پاکستان کا جو اربوں روپے کا مال آپ نے لوٹا ہے اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا. 7 تاریخ کو آپ کو عدالت میں آنا ہوگا اور عدالت میں فرد جرم کا سامنا کرنا ہوگا. ہم نے بہت برداشت کر لیا, اب مزید برداشت نہیں کریں گے. ہم نے احتساب کا بھی سامنا کیا اس ملک میں, نہ کردہ گناہوں کی سزا بھی کاٹی, نہ حق جیلیں کاٹی ہے. مگر اگر ایک شخص پورے سسٹم کو للکارے گا تو یہ جان لیں کہ سسٹم سے بڑا کوئی نہیں ہے. آئین اور قانون سب کے لیے پاکستان میں برابر ہے, ہر حال میں اس کا سامنا کرنا ہوگا. صاحب یہ نہیں لگتا 9 مہینے پہلے آپ لوگوں نے جو حکومت تھی, 9 مہینے میں جو مہنگائی کی صورتحال ہوئی اور عمران خان کی جو پاپولیرٹی. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ایک شخص قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے, قانون اور آئین سے بالاتر کوئی نہیں. ایک شخص طلبی کے باوجود عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہا اور خود کو لیڈر کہنے والا اب حکم امتناعی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے. عمران خان اور بشرا بی بی نے توشہ خانہ کے اربوں روپے کے تحائف لوٹے ہیں, ان کا جواب دینا ہوگا. عدالتیں عمران خان کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے بلا رہی ہیں, لیکن عمران خان مسلسل عدالتوں میں پیشی سے بھاگ رہے ہیں. پولیس عدالتی حکم کی تعمیل کے لیے زمان پارک گئی تھی, لیکن عمران خان تعاون نہیں کر رہے. عمران خان
گرفتار کرنا حکومت کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن تمام تر کارروائی قانون کے مطابق کرنا چاہتے ہیں۔ سسٹم سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، آئین اور قانون سب کے لیے برابر ہے۔